إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان وفتحت أبواب الرحمة أو أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه مسلم۔ لب قلزم کو سعادت دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کرو، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے میری اور آپ کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ لایا۔ وہ اللہ جس نے ہم تمام کو اذان سے پہلے اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ وہی خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا، ہمارے دھڑکتے ہوئے دلوں کا، ہمارے دماغ سے سوچتے ہوئے دماغوں کی سوچوں کا بھی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی حاکم ہے۔ برادران محترم، آج جس موضوع کو لے کے میں آپ لوگوں کے درمیان جو لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، موضوع بڑا لمبا ہے، میں اسی لیے اللہ کی حمد کو انہی باتوں پہ رک کے آگے بڑھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہ وہ عظیم رب العالمین ہے دوستو، جس کے بارے میں اگر ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگیں، میں آج کے جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے، ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ آپ سیدھا بیٹھیے، ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ وہ عظیم رب العالمین ہے۔ لوگوں یاد رکھیں،
میری اور آپ کی عمر تو دور کی بات، بابا آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ ان کی زندگیاں لوٹا دی جائیں اور وہ سارے لوگ اللہ کی حمد بنائے بیان کرنے لگیں، پھر بھی ہماری حمد ناقصی ہوگی۔ اس عظیم اللہ رب العالمین کی حمد جس کا ذکر خود رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ اکبر۔ وہ زمین پہ جینے والے میرے بندو، تم کیا چیز ہو؟ زمین اور آسمان میں جتنی میری مخلوق ہے، وہ فرشتے ہو، عرش ہو، زمین پہ آؤ تو نباتات ہو، شجر ہو، اجہر ہو، سمندر کے اندر رہنے والے اللہ کی مخلوق ہو، زمین کے اندر رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، ہواؤں میں رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، ساری کی ساری اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی۔ میں اس عظیم پاک پروردگار عالم کی حمد کو اس بات پہ رکا کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بدہ درد و سلام کی بارشیں نازل ہو تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو، اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران اسلام، میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا اور دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیں وہ راستے بھی بتا دیا۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان بڑا لمبا موضوع لے کے کھڑا ہوں۔ ذہن بھی یہ کہتا ہے کہ شاید میں حق بھی ادا نہیں کر پاؤں گا، لیکن کوشش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر ہمیں کون کون سے اعمال کرنی چاہیے، آج اسی پر میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے رمضان، غور کرنا، یہ ہمارے زبان پہ سجا ہوا ایک جملہ لگتا ہے، رمضان۔ زبان کہتی ہے تو بڑا پیارا بھی محسوس ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے اس کی آمد کے لیے اپنے دعاؤں میں اپنی اس بات کو رکھا، اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکیں۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا ہر آدمی کے لیے، اور وہ فرشتہ وہ پکارنے والا پکار کے کہے گا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، وہ نیکیاں کمانے والے نیکی کماتے جا، تو آگے بڑھتا جا، تیرا میدان صاف سیدھا نظر آ رہا ہے، آگے بڑھ، یہاں جتنا آگے بڑھے گا تیری منزلیں اتنی اونچی ہو جائیں گے۔ اور وہی فرشتہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وہ گناہ میں ڈوبے ہوئے انسان، وہ خطا کار اللہ کے بندے، وہ گناہ کو اپنے جسم سے چپٹا کے رکھے ہوئے انسان، رک جا، باز آ جا، دور ہو جا، توبہ کر لے۔ یاد رکھ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں زیادہ تر نازل ہوتی ہیں، رک جا، باز آ جا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سننا بالخصوص نوجوانوں، آج ہم نے اپنی زندگیوں کے موڑ کو کسی اور جگہ پر پھیر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کا گورنر بنایا گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کئی دوست حضرت معاذ کے ساتھ ہیں، حضرت معاذ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رونے لگے، رو رہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھیوں نے پوچھا معاذ روتے کیوں ہو، کیا خیال ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ کے جسم میں طاعون بیماری پھیل چکی ہے، یعنی آج کے دور میں پلیگ کہا جاتا ہے۔
الحمدللہ آج اس کا علاج بھی آ چکا ہے۔ یہ بیماری آتی تو گاؤں کے گاؤں ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس محلے میں یہ بیماری آ جائے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پر نہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے سختی سے حکم دیا۔ حضرت معاذ اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنے خیمے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھی پوچھنے لگے معاذ کیا تجھے ایسے لگتا ہے، اگر میں مثال دوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کے دور کی کووڈ جو تھی، جو بیماری تقریباً 1-2 سال پہلے آئی ہوئی تھی، سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ چکی تھی، بالکل اسی طریقے کی بیماری۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے حضرت معاذ اپنے کمرے میں بیٹھ کے معاذ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے رونے لگے۔ دوستوں نے پوچھا معاذ کیا تو ڈر رہا ہے کہ موت تیرے سر پہ کھڑی ہے؟ اللہ اکبر، تو خوف محسوس کر رہا ہے؟ کیا تجھے مدینہ یاد آ رہا ہے؟ کیا تجھے تیرا گھر یاد آ رہا ہے؟ کیا تجھے تیرے رشتہ دار یاد آ رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا میرے ساتھیوں تمہاری عقل اندھی ہو چکی ہے، میں موت سے کیوں ڈروں؟ موت تو وہ چیز ہے جو مجھے میرے رب سے ملاقات کرواتی ہے۔ یہ ایمان والے کی تیاریاں ہوتی ہیں برادرہ۔ کیا کہا؟ میری موت تو میرے لیے وہ ہے جو میرے رب سے مجھے ملاتی ہے، میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ کہا روتا کیوں ہے؟ شاید تیرا خیال تھا کہ تیری موت مدینے میں ہوتی، تیرے گھر والوں کے پاس ہوتی، تیرے رشتہ داروں کے پاس ہوتی۔ معاذ نے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو پوچھ کے ہچکی بھرے جملے میں کہا کاش میرے ساتھیوں میں رو اس لیے رہا ہوں، کاش رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا کہا معاذ؟ کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے کی حالت میں ہوتا، کچھ کافروں کا میرا سامنا ہو جاتا، میں انہیں قتل کر دیتا یا وہ مجھے شہید کر دیتے۔ رب کے بارگاہ ربانی میں اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کے حصوں کو لے کے میرے رب کے سامنے آ جاتا، میرا ہاتھ کٹا ہوا، میرا کان کٹا ہوا، میرا پیر کٹا ہوا، یا میری آنتیں باہر پڑی ہوئی، میرے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو لے کر میرے رب کی بارگاہ میں آتا اور میرا رب مجھ سے پوچھ لے معاذ بتا تو صحیح تو نے تیری آخری زندگی کیسے گزاری؟ میں میرے رب کے سامنے میرے جسم سے کٹے ہوئے حصوں کو پیش کرتا۔ اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے معاذ بتا تیری عرض کیا ہے، میں اللہ سے یہی بات کہتا ہے میرے پاک پروردگار میں تیرے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات تھی برادران، یہ کیا حالت تھی۔ آج ہم ذرا اس چیز کو سوچ کے دیکھیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج ہم میں سے کچھ نوجوان روزہ اس لیے نہیں ہے کہ گٹکوں کی عادت ہے، اللہ معاف کرے، کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے بیڑی اور سگریٹ کی عادت ہے، کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ میری جسم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، میں دبلا پڑ جاتا ہوں، میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ تھپ پھیرے نوجوان ایسی زندگی پر کیا کرو گے؟ ایسی زندگی لے کر حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کاش ایسا وقت آتا میں روزے کے حالت میں ہوتا۔ برادران بتاتے چلوں تو بات بڑی لمبی ہوگی۔ محدثین بیان کرتے ہیں اگر خبر والے کو اٹھا کے بٹھانے کے بعد کہہ دیا جائے، کہا جائے بتا تیری آخری آرزو کیا ہے، وہ آرزو تو نہیں پیش کی جائے گی، یہ اپنی ذہنی طور پہ بات کو رکھ کے کہتے ہیں محدثین بیان کرتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہاری آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے۔ برادران جانتے ہو قبر کا مردہ کیا کہے گا آخری آرزو کو لے کر؟ قبر کا مردہ کہے گا لو یتمنہ یوم رمضان، وہ کہے گا کاش اگر تم میری آخری آرزو پوچھ رہے ہو رمضان کا ایک دن مل جاتا تو میرے لیے کافی ہوتا، میں اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ کیا کرتا؟ ایک دن۔ وہ مسلمانوں ہم نے 8 دن گزار رہے ہیں، 8واں دن ہمارا گزر رہا ہے۔ میری بات پہ برا مت سمجھنا، میں یہاں کا اجنبی نیا چہرہ نہیں ہوں، میں آپ میں سے ہوں، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، میں کسی کا چھوٹا یا کسی کا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں۔ ہم نے 8 دن کی زندگی گزار دی۔ قبر کا مردہ کہتا ہے لو یتمنوا یوم رمضان، کاش ہمیں ایک دن رمضان کا
مل جائے تو ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے. ہم نے راضی کر لیا برادران اپنے رب کو, خوش کر دیا اپنے رب کو. کیا کریں گے اپنی زندگی کو لے کر, کیا ہوگا آج ہمارا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیا ہے. برادران بار بار لوگ کہہ رہے ہیں نا مول صاحب, ہمارے سروں سے 2B کو ختم کر دیا ہے, ہمارے ریزرویشن کو نکال دیا گیا ہے. ابھی یہ کچھ نہیں ہے, انتظار کرو, اللہ حفاظت کرے. انتظار کرو, ہمارے ہاتھ رب کو مانگنا چھوڑ دیے ہیں, ہمارے دل میں رب کا ڈر موجود نہیں ہے. ہم اپنے دماغ سے دین کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں. ہم اپنی طاقت کو لے کے اسلام کے کچھ کام نہیں آتے ہیں. ہم اپنے پیسوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین جس راستے کو بتایا ہے اس راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. ہماری زبان سے لوگ پریشان ہیں, ہمارے کردار سے پڑوسی پریشان ہے, پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. برادران اسلام, ہنود میں تم ہو, نصارہ ہو, تمدن میں ہنود. ارے یہ مسلمان ہی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے. برادران اسلام, اگر میں اسی پر کہتے چلوں تو شاید میرا وقت مکمل ختم ہو جائے. مختصر جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے چلو. جب یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے, یہ مبارک کے مبارک توشہ, بابرکت توشہ ہمیں ملا ہوا ہے, اس کی قیمت کو جانو برادران. اب میں یہ بتاتے چلوں, اس مہینے کو پانے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس مہینے کو پانے کے بعد مرد ہو عورتیں ہو, برادران رب العالمین نے کہہ دیا اس مہینے کو پانے کے بعد تم سب سے پہلے روزے رکھو. روزہ برادران اسلام, اس روزے کو رکھو. اگر اس کے بارے میں بتاتے چلوں اور بات بڑی لمبی ہوگی. اس روزے کے اندر مسلمانوں سب سے پہلے اخلاص کو پیدا کرو. من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام, اس مہینے کے پانے کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرے رب العالمین کا میرے اوپر حکم ہے, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں ہے, اپنے سچے دل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے. یہ پہلی چیز ہے رمضان المبارک کی. کیسے روزہ؟ اخلاص کے ساتھ. مسجد امام پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا, ذمہ داران مسجد پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا, میرے دوست پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. مجھے روزہ اس لیے رکھنا نہیں ہے, مجھے روزہ میرے رب کی رضا کے خاطر رکھنا ہے. پہلی چیز رمضان کے لیے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. برادران اسلام عزیزان گرامی, دوسری چیز رمضان مبارک کو پانے کے بعد جو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز بن جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد, اللہ اکبر, اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. 5 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. 5 چیزیں یاد رکھیں. پہلی چیز اخلاص کے ساتھ روزہ. دوسری چیز اپنے دلوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں. اس موضوع پر میرا محمدیہ مسجد کے اندر خطاب بھی ہوا, مکمل جمعہ کا خطبہ. اپنے دلوں کو پاک و صاف. برادران یاد رکھیں, اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو مکمل طریقے سے سجاتے ہیں. ادھر فرنیچر کی صفائی چل رہی ہے, ادھر دیواروں کی صفائی ہو رہی ہے, ادھر چھت کی صفائی ہو رہی ہے. ابھی رمضانی مہینہ آنے والا تھا, ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھروں کو تیار کر دیا, اپنے گھروں کو تیار کیا, پاک صاف کر دیا, بستروں کو پاک صاف کر دیا. جانی ماز کسی کونے میں پڑی ہوئی تھی, اس کو بھی دھو کر کے تیار کر کے رکھ دیا. قرآن مجید کو لا کر کے سامنے رکھ لیا, میرے نظروں کے سامنے آئے, میں اس کو پڑھ سکوں. لیکن برادران, جس کی تیاری کرنی چاہیے تھی ہم نے اس سے غافل ہو گئے. سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے. کس چیز سے؟ کدورت سے پاک و صاف, بغض سے پاک و صاف, عداوت سے پاک و صاف. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, میری ماں مجھ سے ناراض ہے, میں اپنی ماں سے ناراض ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, سینکڑوں لوگوں کو, پورے تکہ محلہ کے لوگوں کو میں نے افطار کروا دی, لیکن میری بہن مجھ سے ناراض ہے. کیا
کرو گے اس افطار کو لے کر کے؟ پورے حرم دلی کی سرزمین کو ہم نے سحری اور افطار کی دعوت دی دی، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اپنے دلوں کو فوراً پاک و صاف کر لو اس کدورت سے، اس گندگی سے۔ یاد رکھنا، جب تک ہمارا بھائی ہمیں معاف نہ کر دے، ہمارا دل اس کی بغض سے، اس کی عداوت سے، اس کی دشمنی سے، اس کی حسد سے پاک و صاف نہیں ہوتا، اللہ ہمیں اس کا اجر نہیں دے گا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رمضان کا مکمل فائدہ، ہاں شیطان بات پیدا کرے گا، نفس امارہ آج بھی ہے، شیطان کو رب العالمین نے قید کر دیا، ہمارے دلوں میں نفس امارہ ہے، ہمارا دل کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی تھی، غلطی تو اس کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ اگر دل میں پیدا ہو گیا فوراً کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلمانوں، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام تھا ان کا، ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اس کے برابر نیکیاں کسی کے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے عمر فاروق کے نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کا چہرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، این حسنات ابا بکر یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی، آپ نے تو حفصہ کے بابا کا نام لے لیا، حضرت عمر کا نام لے لیا، لیکن میرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ، نام میرے ابو بکر کا لیتی ہے اور پیمانہ آسمان کا بناتی ہے، نام میرے ابو بکر کا لیتی ہے اور ترازو آسمان کا بناتی ہے۔ عائشہ، آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے عائشہ جہاں میرے ابو بکر کی نیکیاں رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، چلیں مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے چلوں، یہ دونوں کا مقام معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ وہی دونوں صحابہ رسول تھے، اپنے دلوں کو کیسے پاک و صاف کر لیتے۔ ایک مرتبہ دونوں میں بحث ہو گئی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق میں بحث ہو گئی۔ ابو بکر ذرا گرم مزاج کے تھے، اونچی آواز میں کچھ باتیں سنا دی ابو حضرت عمر کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اپنے غصے کو ضبط کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو تیزی سے بند کر لی اور نظریں نیچے جھکا دی۔ ابو بکر سمجھ گئے میں نے ظلم کر دیا اپنے بھائی پر۔ غور کرنا، دل کی صفائی کس کو کہتے ہیں؟ سالوں سال بیت گئے برادران، رمضان کا 8واں روزہ گزر رہا ہے، سالوں سال بیت گئے برادران۔ کوئی جمعیت کے ذمہ داروں سے ناراض ہے، کوئی پڑوسیوں سے ناراض ہے، کوئی اپنے بھائیوں سے ناراض ہے، کوئی بہنوں سے ناراض ہے۔ باپ قسم کھا کے بیٹھا ہے میں مریا تو بھی انہیں میرے جنازے میں نہیں آنا، استغفر اللہ۔ کیا کرو گے زندگی لے کر، کیا کرو گے زندگی لے کر؟ عمر فاروق ناراض ہو کے سر نیچے جھکا لیے۔ ابو بکر سمجھ گئے میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا۔ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے قریب آئے، کہا ابھی جو اونچی آواز میں بری بھلی باتیں کہہ رہے تھے، کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، مجھے معاف کر دے عمر۔ عمر فاروق کے لبیں ہل رہی نہیں، آواز اونچی نہیں ہو رہی ہے۔ ابو بکر نے دونوں مونڈوں کو پکڑا، عمر فاروق نے دونوں ہاتھوں کو سرکایا اور اپنے گھر کے طرف بڑھے۔ ابو بکر روتے روتے پیچھے آ رہے ہیں، ابو بکر روتے روتے پیچھے آ رہے، کہتے عمر مجھے معاف کر دے عمر، اگر تو معاف نہیں کرے گا تیرا بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عمر کے زبان سے آواز نہیں، گھر کے اندر گئے، دروازے کو بند کر دیا۔ ابو بکر وہاں سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ غور کرنا برادران، وہاں سے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان اللہ کے نبی پر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر کی پیٹھ کو تھپتھپانے لگے،
میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابھی بولا بھی نہیں، رو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں ابو بکر بول تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کیا بھی نہیں، اتنا جو بولے انہیں ناراض ہوا، میں معافی مانگیا، معاف نہیں کر رہا انہیں، ہے نا؟ یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اگر یہ بولے تو۔ ابو بکر کیا بولے معلوم؟ اللہ کے نبی، ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا، ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا، میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا اللہ کے نبی، میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا، میں نے عمر فاروق کو بہت ساری باتیں کہہ دی، میرا عمر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر معاف کرنے سے پہلے میرے رب کے فیصلے ہو جائیں، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دلوں کے اندر یہ گدگدی پیدا کرو، دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کرو، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، وہ مجھے معاف کر دے، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بہن کو راضی کر لوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی ماں کو راضی کر لوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لوں۔ وگرنہ یاد رکھنا برادران، یہ رمضان کا مہینہ جس کا ایک دن کے لیے قبر کا مردہ کہے گا کاش رمضان کا ایک دن مجھے دے دیا جائے، میں میرے رب کو راضی کر لوں گا۔ برادران ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے، اس میں تلاش کرو میں اپنے دلوں کو پاک و صاف کیسے کر لوں، جاؤ معافی مانگو۔ حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے کوشش کی، اس کے بعد عمر کا غصہ بھی وہاں گھر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دروازہ کھول کے دیکھا ابو بکر نہیں ہے، سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے، بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ غور کرنا یہاں پر لوگوں، اگر آپ نے سنا ہے اس نیت سے سنے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ برادران اسلام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، برادران اسلام غور کرنا، وہاں پر عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو گھما لیا، اللہ اکبر، عمر فاروق کا چہرہ لال ہو گیا، پھر پیارے نبی کے سامنے آئے، آ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کے نے چہرہ گھما لیا، عمر فاروق زارو خطار رونے لگے۔ وہ عمر جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے سے شیطان بھاگ جایا کرتے، وہ عمر فاروق رو رہے ہیں، اور پھر سامنے آئے، روتے ہوئے آواز میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو گھما لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب آپ نے میرے سامنے سے چہرے کو گھما لیا، مجھے ایسے لگتا ہے اب زمین پھٹے گی اور خطاب کا بیٹا اس زمین میں دفن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی، جب آپ ناراض ہے تو عمر کس حال میں زمین پہ جیے گا؟ ہاں اللہ کے نبی، میرے بھائی ابو بکر نے مجھے بہت ساری بری بلی باتیں کہی، لیکن اس نے جیسے ہی مجھ سے کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، میرے دل میری زبان نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے اپنے دل سے اپنے رب کو پکار کے کہا اللہ میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا ہے، تو بھی میرے بھائی کو معاف کر دے۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا ہی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو عمر فاروق کی طرف کیا۔ عمر بیان کرتے ہیں فتلوّن وجہہ فأین احمرہ، میں نے میرے نبی کے شکل کو دیکھا، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے، اللہ کے نبی کے جو کلائی تھے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بڑے طاقتور بازو تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، مکے والے پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میرے اور آپ کے نبی کی بہادری کبھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر خود بیان کرتے، اللہ کے نبی کبھی ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے، ایسے لگتا تھا کہ چمڑے کے اندر میری ہڈیاں چٹی جائیں گی۔
ہے نا؟ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو لیا، عمر کے کاندھوں کو پکڑ لیا، کہا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو۔ عمر، غور کرنا، یہ مقام بھی ہے اور دل کی صفائی پر خیال بھی ہے۔ کہا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو۔ عمر، یہ میرا وہ ابو بکر ہے جب پورا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا، پورا مکہ مجھے جھوٹا بول رہا تھا، میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، مجھے سچا بول رہا تھا۔ عمر، تم سب لوگوں نے میرے اوپر شک کیا لیکن میری صدیق نے میری تصدیق کی۔ تم سب لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا لیکن میری صدیق نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ تم سب لوگوں نے میرے مال کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن میرے صدیق نے اپنے مکمل مال کو میرے اوپر خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر کا، لیکن دل کی صفائی کا معاملہ کیا ہے برادران؟ دل کی صفائی کی حالت کیا ہے؟ لوگوں، اپنے دلوں کی صفائی کر لو اس رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا مال بھی ہوگا، تمہارے اولاد بھی ہوں گے، تمہارے فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ کس کا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم دیا ہے، پاکیزہ دل، کوئی کدورت اس کے دل میں نہیں ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے، کیا بیان کرتا؟ خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے یا نہیں ہے برادران؟ قیامت کے قریب کی حالات یہ ہیں، زمین بھی بدل رہی ہے، آسمان بھی نظریں دکھا رہا ہے، کیا کہا؟ زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے، اس بات پہ ذرا غور کرنا، کیا کہا شاعر نے؟ کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے، ارے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ حالات یہی ہے نا برادران، لمبی زندگی تو نہیں، رمضان کو لے لیجئے بس، تراویح کی نماز چل رہی، حالت کیا ہے؟ کوئی پیر ادھر کر رہا ہے، کوئی پیر ادھر کر رہا ہے۔ بڑی تکلیف ہمیں اس وقت ہوتی ہے برادران، تراویح کی نماز چل رہی ہے، نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جا رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آ کے نماز میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہو ایسی نماز؟ وہ نوجوانہ، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے تم نماز میں سکون کے ساتھ، بجلی کے پنکھے تمہارے پاس ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تم کھڑ نہیں سکتے، کل اعلان جنگ ہوگا تو تم اللہ کے لیے تم اپنی گردنوں کو کیا پیش کرو گے جی؟ ہاں، تھوڑا وقت نہیں دے پا رہے تو تم اپنے جسم کا خون دو گے؟ آپ سے امید رکھی، برا مت سمجھنا، آپ سے امید رکھی جائے گی۔ مسجد اسراء کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے کافی جگہ میں نے دیکھا ہے، نماز چل رہی ہے، بوڑھے لوگ نماز میں ہیں، نوجوان باہر ہے۔ کیا ہوگا ہمارا آخر؟ رمضان کا مہینہ گزرتے جا رہا ہے، یہ بھی دلوں کی صفائی ہے، یہ بھی دلوں کی صفائی ہے۔ اپنے دلوں میں اس محبت کو بٹھا لو لوگو۔ اللہ رب العالمین اسی لیے پکار پکار کے کہتا ہے، وہ میرے بندو یہ مہینہ آیا ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے مجھے راضی کر لو، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، مجھے راضی کر لو، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ کتنے باتیں پیش کیے میں نے۔ رمضان کے مہینہ پانے کے بعد سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے، روزہ کیسے؟ اخلاص کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو۔ تیسری چیز رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھو یا قرآن کو سنو۔ کیا کرنا ہے؟
زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے یا قرآن مجید کو سننا ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ رمضان کا 8واں دن گزر رہا ہے برادران، 8واں دن گزر رہا ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے، معلوم نہیں 9واں دن ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں مکمل رمضان صحت کے ساتھ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ برادران 8واں دن ہم نے کتنا قرآن پڑھا برادران، کتنا قرآن ہم نے سنا برادران۔ محدثین ائمہ کرام اپنے دروس کو بند کر دیتے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ اور ایک بات کہوں، آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، آج ہماری غلامی کو بھی لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، غلامی کو بھی لوگ نہیں پسند کر رہے، کہتے ہیں تمہارا حق ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمارے ریزرویشن کو ختم کر دیا گیا، تھوڑا تھوڑا ختم کرتے رہے، ہمارے ریزرویشن کو ختم کر دیا گیا، ہمارے سروں سے ہمارا ٹوبی نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کے درمیان جو ریزرویشن تھا تعلیمی کھوٹے میں اس کو بھی نکال دیا گیا۔ ہماری غلامی کو بھی لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا معلوم؟ وجہ بس ایک ہے، ہم نے ہماری زندگی کو قرآن سے دور کر دی ہے۔ کس سے دور؟ قرآن سے دور۔ جیسے ہی قرآن سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی رحمتوں نے ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ برادرہ، اتنی بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں اعلان کروں چنندہ لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ اب تک میں نے قرآن کو ختم کیا ہے 10 دنوں میں، 10 دنوں میں قرآن اب تک میں نے ختم کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے مول صاحب جو قرآن پڑھنے نہیں آتا جی۔ اللہ اکبر، برادران اسلام، یہی قرآن ہماری عزت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ملت بیضا ید بیضا لیے مغلوب ہے، پھر بھی اپنی ذلت و خواری پہ اس کو ناز ہے۔ شمشیروں کے چھاؤں میں یہ قرآن کو بلند کرنے والے لوگ ہم تھے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کو دیمک لگا دی۔ برادران اسلام، اور آگے چلیں، وقت بھی میرا صرف 5 سے 6 منٹ باقی ہے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، اس کے بعد کتنی چیزیں بتایا؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ روزہ اخلاص کے ساتھ رکھیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ تیسری بات، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ چوتھی چیز جو میرے اور آپ کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی ایسے خرچ کرتے، ایسے خرچ کرتے جیسا کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا سے بھی تیز انداز میں اللہ کے نبی اپنے مال کو خرچ کرتے۔ بتاتے چلوں تو بات بڑی لمبی ہوگی۔ برادران، مومنوں نے کبھی مال سے محبت نہیں کی، جس نے محبت کی وہ کبھی ایمان والا نہیں ہوا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، اللہ دولت سب کو دیا، سب کو دولت دیا، لیکن مال سے مومنوں نے کبھی محبت نہیں کی۔ پورا مدینہ قید سے بھرا ہوا ہے، غور کرنا برادران، پورا مدینہ غربت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کھجوروں کے درخت سوکھ چکے ہیں، اناج کا تنگا موجود نہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، دکان سے اناج ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں، بچے بھوک سے ترس رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر کے سامنے 100 اونٹوں پر اناج آتا ہے، غور کرنا، کتنے اونٹوں پر؟ 100 اونٹوں پر اناج آیا، رات میں آیا، فجر کے وقت میں اطلاع ملی کہ عثمان کے گھر کے سامنے اناج آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات تھی! صبح کے وقت میں بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بیپاری لوگ عثمان غنی کے گھر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان کا گھر 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ۔ حضرت عثمان پہلے منزلے پر آئے، پوچھا وہ تاجروں کیوں آئے ہو؟ کہا عثمان، یہ جو اناج آیا ہے 100 اونٹوں پر لد کر کے، 100 اونٹوں پر لد کے آیا ہے۔ عثمان، اس اناج کی قیمت بتاؤ، ہم تمہیں دگنا قیمت دے کر کے اناج خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر میرا بیپار صحیح ہے میں 5 گنا تک اس کی قیمت منافع کما سکتا ہوں۔ مدینے کے بیپاریوں نے کہا عثمان، ہم تجھے 10 گنا زیادہ دیں گے، 1 درہم کا ہے تو ہم تجھے 10 درہم دے کر کے خریدیں گے۔ کہا اگر میری تجارت پہ مجھے یقین ہے،
تو انشاءاللہ میں اس کو 20 گنا تک خرید سکتا ہوں، یہاں تک کہ 500 گنا منافع میں کما سکتا ہوں۔ 1 دینار کا ہے 500 دینار تک کما سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا لوگوں پورے مدینے کے بیپاری یہاں کھڑے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف یہاں ہے، سعد یہاں پر ہے، یہ قیس یہاں پر ہے، یہ سارے تجار مدینے کے بڑے بڑے تاجر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اب ایک باقی کون ہے جو 500 گنا تک دے کر کے خریدے گا؟ حضرت عثمان بیان کرتے لوگوں سنو، وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ وہ میری اللہ کی ذات ہے، میں یہ میرے سارے اونٹوں کا مال مدینے کے سارے غریبوں میں مفت میں بانٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اخلاق، یہ مارکیٹ بہت گرم ہے جی، اب ہے نا، غریبوں کے پیسے نچوڑ کر کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سارا مال دے دیا برادران اسلام۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کا پیسہ گھر آیا، اللہ کے نبی پیسہ اچھال کے کہتے ہیں اے اللہ میں میرے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ ما دار عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں سنو، آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ مال سے کبھی محبت نہیں کی۔ آخری بات، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دو۔ رمضان میں جو 5 چیزیں ہیں، 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا، 5ویں چیز یاد رکھیں، 5ویں چیز زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رویا کرو، لوگوں توبہ کیا کرو، مغفرت طلب کیا کرو۔ مال صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، مختصر چل رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ لوگوں بار بار اللہ کے سامنے رویا کرو، معافی مانگا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ روزانہ کئی ہزاروں لوگوں کو جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ IPL میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو۔ برا مت سمجھنا، ابھی جو شیطانی کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، ابھی جو شیطانی کھیل شاید آج ہی سے شروع ہونے والا ہے، نوجوانوں بچو اس چیز سے، باز آ جاؤ اس چیزوں سے، یہ IPL کی بیٹنگ سے، یہ IPL کے کھیلوں سے۔ مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں پھیلاؤ، رو اللہ کے سامنے، راضی کرو اللہ رب العالمین کو، معافی مانگو اللہ رب العالمین سے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ رمضان میں 5 چیزوں کو یاد رکھیں، 5 چیزوں کو ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں، ہمیشہ اللہ کے سامنے رویا کریں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، جب اللہ سے مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ آخری بات، اپنی بات کو ختم کر دو۔ جب اللہ سے مانگنا ہو، اللہ سے صرف اللہ کی رحمت کو مانگے۔ کس کو مانگو جی؟ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ کی رحمت کو۔ اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے مالک۔ اللہ کی رحمت میں وہ دولت بھی آ گئی، اللہ کی رحمت میں برکت بھی آ گئی، اللہ کی رحمت میں جنت بھی آ گئی، اللہ کی رحمت میں جہنم کی دوری بھی آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 100 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ 99 اللہ رب العالمین اپنے لیے رکھا ہے، 90 پر 9 اللہ اپنے پاس رکھا ہے۔ 1% ہے جو دنیا میں دیا ہے، وہ 1% ہی ہے ایسا جس سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 1% میں 99% جس کے پاس رحمت ہو، برادران اس کا عالم کیا ہوگا۔ بس میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، تقریباً آپ لوگوں کے وقت میں سے تقریباً 3.5 منٹ کا وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ برادران، وضاحت اسی بات کی ہے، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جان لو،
غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، معلوم نہیں کس کا قرہ نکلے گا، معلوم نہیں کس کا نام نکلے گا، معلوم نہیں کس کی آواز آئے گی، کون یہاں سے چلے جائے گا۔ میرا بچپنا تھا، میں یہاں پر شاید چہرے نہیں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بڑے بھائی حبیب الرحمان صاحب ہیں، میرے کلاس مٹ تھے، ایک مجیب تھے، ایک مسلم نام بچہ تھا، اس کے بعد ایک بشیر تھے، اور اس کے بعد ایک عبداللہ عمری حفظہ اللہ ہیں۔ یہ ہماری بچپنے تھے، ان سب کو لانے والے ایک عظیم شخصیت مولانا ریاض احمد صاحب تھے، جن کی پاد و پوش میں بھی دیکھا کرتا۔ آج ہم سے نکل چکے ہیں۔ برادران، کیا ہم یہاں رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی یہاں رہے گی؟ دعا کرے اللہ ان کی قبر میں کروٹیں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر میں کروٹیں برکت نازل فرمائے، تا حد نظر اللہ ان کی قبر کو وسیع کرے، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ ان کی قبر کو بنا دے۔ ہمارا بھی یہاں رہنا نہیں ہے برادران، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ کیا کہتا ہے؟ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو، جہاں جانے کی خواہش ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو یہی دنیا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ کے بندے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ یہ جمعہ کا وقت جو آتا ہے 45 منٹ 50 منٹ کا، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ورکشاپ ہے جو ہمارے دلوں کو دھو کر کے دیندار بنایا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے دو اس کو، بہنے دو اس کو۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہتے ہوئے آنسوں سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نہ پردہ پوشی فرمائے۔ بس اللہ سے دعا کرتا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے خطاؤں کا درگزر فرما۔ مالک تجھ سے کیا بھیک مانگے پروردگار، تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہماری زبان اتنی گندی ہے پروردگارا، کبھی کبھار تیرا نام لینے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے اللہ۔ بس ہم فقیر تجھ سے بھیکیں مانگتے ہیں، مالک تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے 8 دن رمضان کے گزارے، معلوم نہیں کس طریقے سے گزارے اللہ، ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دن کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کے حالت میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے، افطار کے بعد کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے جان کے تیرے گھروں کو خالی کر دیا اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے جان کر تیرے سجدوں کو چھوڑ دیا اللہ، ہمارے وہ گناہ کو معاف کر دے۔ ہم نے جان کر تیرے قرآن سے دوری کی پروردگارا، تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا پروردگارا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے سحری کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اگر عورتیں بھی اس محفل میں ہیں، اللہ ہم فقیر تیرے دربار میں بھیکیں مانگتے ہیں اللہ، تو ہماری مغفرت کر دے اللہ، تو ہماری مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اللہ، موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔